ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے، کہ جو قریب اتنا کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑ پڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، پروگرام حسین والے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زہیر عباس۔ ناظرین محترم، پروگرام حسین والے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلامتی ہو حسین والوں کی ان مبارک آنکھوں پر جو کربلائے معلی پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، اور سلامتی ہو حسین والوں کے ان مبارک کانوں پر جو ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام سننے کے منتظر ہیں، اور سلامتی ہی یہ سلامتی ہے حسین والوں کے ان مبارک قدموں پر جو کربلائے معلی کی جانب گامزن ہے۔ ناظرین محترم، انتہائی مشکور ہیں، آپ کی فیڈ بیک بہترین ہمارے پروگرام کے بارے میں آ رہی ہے، اور آپ کی جو فرمائش ہے انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوا ہے۔ آج کا خصوصی پروگرام ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید علی میثم نقوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے خوبصورت مسیح خان منقبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے حسین والے جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا نام ہے حسن عباس۔ راولپنڈی اسلام آباد اور گردنواں کے مومنین ان کو ایک بہت اچھے خوشگلو منقبت خواں نعت خواں سلام گزار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ مولا ان کی آواز میں مزید سوز اور خوبصورتی عطا فرمائے۔ میثم بھائی، آپ کی جانب میں آؤں گا۔ سب سے پہلے کچھ ہمارے مومنین کو بتائیے گا کہ سفر کیسے شروع ہوا منقبت خوانی کا اور مرثیہ خوانی کا، کس طرح آپ نے کہیں سے سیکھا، یا کس طرح یہ سلسلہ ماشاءاللہ اس طرف آئے؟ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انتہائی شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کا اور آپ دونوں احباب کا کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ہمیں جو بھی ٹائم دیا اور ہمیں یاد رکھا، سلامت رہیں۔ اور آپ لوگوں کو جس کاوش میں آپ لوگ گامزن ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ ظہیر بھائی، یہ سلسلہ جو ہے حسینیت کا سلسلہ ماؤں کی گود سے شروع ہوتا ہے، بے شک۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جو کہ تربیت کا حصہ، ماں سے جب تربیت گود سے شروع ہوتی ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں ہمیشہ بچپن سے اقتداری کا ماحول تھا، اور والدین نے ہمیشہ جو انگلیاں پکڑ کے ہماری سب سے پہلا جو قدم رکھوایا، جو چیزیں دکھوائیں، وہ اقتداری سے ہی پیش رفت ایسا تھی۔ ہی ہے جی۔ سو باقاعدہ تو نہیں سیکھا گیا، بس یہ سلسلہ تھا کہ میں مختلف بچپن سے مختلف مجالس کے اندر رباعیات اور اس طرح سے سلام وغیرہ پڑھا کرتا تھا۔ سن 2000 میں نے ادارہ ترویج سوزخانی کے جو نمائندہ وفاق مرحوم سید محمد آصف زیدی صاحب، ان کے ساتھ منسلک ہوا، کیونکہ سوزخانی کے حوالے سے اہلیان اسلام آباد جانتے ہیں تھوڑے کافی، جی ان کا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا وہ وقت تھا سن 2000 کا کہ جب بہت سارے سوزخان کے حوالے سے جو بزرگ سوزخان تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو جنت نصیب فرمائے، ان کے مقام بلند فرمائے۔ تو ایک فقدان تھا اور بیچ میں گیپ سا سلسلہ آ رہا تھا، تو ماشاءاللہ سید محمد آصف زیدی صاحب نے ادارہ ترویج سوزخانی، جس کے بانی شہید استاد سید جعفر زیدی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، تو بس الہی آمین، وہاں سے سلسلہ سرکار میرا شروع ہوا سوزخانی کے حوالے سے، اور مرثیہ خوانی کے سلسلہ میں آصف زیدی صاحب کے ساتھ ایز اے سینئر بازو ان کی ٹیم کا حصہ بنا۔ ان کی وفات کے بعد اب ان کے بیٹے سید علی حسنین زیدی صاحب اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں مولا کی ڈیوٹی لگتی ہے وہاں پہ اپنی طرف سے بھی سلام اور رباعیات قطعات میں پیش کرتا جاتا ہوں، تاکہ اپنی کہیں نہ کہیں کسی صورت میں مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی قبول و منظور ہو جائے۔ سیدہ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ایسے ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ حسن بھائی کی طرف آتے ہیں، تو حسن بھائی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کا، اور ساتھ ہی آپ دونوں کا۔ آپ کے توسط سے آج اس بزم میں شامل ہوا ہوں، اور خداوند عالم آج یہ جو بزم ہم نے سجائی ہے حسین والے کے پلیٹ فارم سے، مولا اپنی بارگاہ میں آج ہمارا یہ پڑھنا اور آپ کا بھی پڑھنا مولا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی دعا کے بعد آپ کے سوال کا جواب، الحمدللہ عمران بھائی، یہ بچپن ہی سے، جیسا کہ مسم بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ماؤں کی گود سے ہی یہ تربیت ملتی ہے، تو کچھ ایسا ہی سلسلہ ہوا۔ خاندان میں بڑے ہمارے بزرگ جو تھے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کیا کرتے تھے، محمد وال محمد کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، تو ایسے ہی ایک سسٹم بنتا رہا، سرکل چلتا رہا، اسی میں خداوند عالم مولا نے اس قابل کیا، مولا نے یہ آواز سے نوازا اور یہ ذکر عطا کیا، تو بچپن ہی سے 5-6 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے پذیرائی کی، انہوں نے مختلف پروگرامز اور جو سکولز کے ایونٹس ہوتے تھے، مقابلہ جات ہوتے تھے، اس میں پھر کچھ نعت خوانی کے، منقبت خوانی کے پروگرامز مقابلہ جات ہوئے، ان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی خاکسار نے، اور اس میں ایک ایسا مولا نے عزت دی، تو ایک پلیٹ فارم ملا ملتان سے۔ بیسک میری جو ہمارے سب بزرگ اور میں بھی وہیں کا، میری پیدائش ہے میری، تو ملتان سے جب ہادی ٹی وی کا ایک پلیٹ فارم تھا، نسیم کربلا ایک ایونٹ ہوا 2016 میں۔ یہ ملتان سے ہوا تھا؟ میں ملتان میں تھا، اور یہ اسلام آباد میں ایونٹ ہوا نسیم کربلا کے نام سے، تو مجھے کزن نے کہا کہ آپ حسن بھائی آپ اسکائپ پر آڈیشن دیں اور آپ کو وہ مقابلے میں آپ ان کے پارٹیسپیٹ کریں، تو میں نے اسکائپ پر آڈیشن دیا، تو مجھے بلایا اسلام آباد، تو یہ پہلا چانس تھا کہ جس میں مولا نے منظور نظر رکھا، تو نسیم کربلا کا ایک ایونٹ ہوا، اس میں آل پاکستان تمام اسٹوڈنٹس آل پاکستان جتنے بھی تھے ان کو مدعو کیا گیا، اور تقریباً پارٹیشنز ہوئے، ایک کمپٹیشن ٹائپ کا ایک پروگرام تھا، جی تقریباً 70 پڑھنے والے تھے، تو ان میں مولا نے نام مجھ خاکسار کا چنا، اور اس کا جو تحفہ تھا، جو اس کا انعام تھا، وہ ریٹرن ٹکٹ کربلا کی تھی، نسیم کربلا کا، وہ مولا نے مجھے اعزاز بخشا۔ تو اس کے بعد یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی پوری، ان کی 60 سالہ زندگی میں وہ زیارات نہیں کر سکے، کچھ باعث مجبوریوں میں اور کچھ ایسے حالات میں، تو ان کے ڈیتھ کے 1 مہینے کے بعد تو مولا نے اس طرح کا کربلا بلایا، اور ان کی نیابت پہ ساری زیارت ہوئی، تو یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ ان کے توسط سے یہ مجھے زیارت ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد ایک سلسلہ بنا زہیر بھائی، پھر اس کے بعد 2018 میں تو بڑا اعزاز میرے لیے ایک یہ تھا کہ 2016 میں جب ہم نسیم کربلا کے پلیٹ فارم سے ہم جب کربلا گئے ہیں، تو یہ وقت جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کو اس طرح زیارت نصیب ہوتی ہے، کہ ہمارے لیے ایک مولا عباس کے حرم میں، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ایک باقاعدہ ایک نشست محفل رکھی گئی، کہ جس میں ہم نے جتنے بھی کمپٹیشن، جتنے کمپٹیٹر تھے جنہوں نے ون کیا تھا، انہوں نے پرفارم کیا، ادھر پڑھا، انہوں نے مولا کا ذکر کیا، ان کے لیے باقاعدہ ایک نشست رکھی گئی مولا عباس کے حرم میں، مولا امام حسین کے حرم میں۔ تو ایسے ہی اطراف کی زیارات اور امام حسین، کربلا، ساری جتنی بھی زیارات تھیں سب میں پڑھنے کا شرف ملا، ماشاءاللہ۔ تو بہت خوب، ایسے ہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد 2018 میں پھر مولا نے اسی طرح اپنی زیارت سے مشرف کیا، تو یہ سارا اب تک الحمدللہ چل رہا ہے۔ میسم بھائی اور حسن بھائی، آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میں چاہوں گا کہ عمران بھائی آپ کی اجازت سے میسم بھائی پلیز پروگرام کا باقاعدہ آغاز بول کے اپنے کلام سے کیجیے، بسم اللہ ایک کلام عطا کیجیے۔ جی بالکل، میں جیسا کہ پروگرام کا ٹائٹل بھی ہم حسین والے ہیں، جی بالکل، تو جناب امام حسین کی شان میں قطع پیش خدمت کروں گا، اور صرف توجہات کا طالب اپنے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنی زندگیوں کو ذہنوں میں ذرا جگہ دیتے ہوئے قطع سماعت فرمائیے گا کہ اس در سے ہمیں کیا کچھ نہیں ملتا،
یہ ایک ایسا کہ قطعات کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ ایک پورا میسج 4 مصروں میں قلم بند لکھنے والا کر دیتا ہے. میں پیش کرنے جا رہا ہوں مل کے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجات. کیا بتائیں ہمیں کیا آل آباد دیتے ہیں کیا بتائیں ہمیں کیا آل آباد دیتے ہیں. سبحان اللہ. مختصر یہ ہے کہ خالق سے ملا دیتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ خالق سے ملا دیتے ہیں. صاحب جود و سخا بیش بہا دیتے ہیں. صاحب جود و سخا بیش بہا دیتے ہیں. ہاتھ بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں. ہاتھ بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں. بہت خوب ماشاءاللہ. کیا بتائیں ہمیں. ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا آپ نے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں میسم بھائی نے کلام پیش کیا. میں چاہوں گا کہ آپ کیونکہ ایک ادارے سے منسلک ہے، مرثیہ خوانی کی باقاعدہ تربیت استاد صفت جعفر کے شاگرد ہیں آپ، اور سید آصف علی زیدی جیسے مشہور و معروف ہستی، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں مرحومین کے عظیم بر صغیر کے عظیم مرثیہ خوانوں کے درجات کو بلند فرمائے. تو میسم بھائی میں یہ چاہوں گا کہ آپ مرثیہ خوانی کے حوالے سے دنیا بھر کے حسین والوں کو کچھ بتائیے کہ یہ اس کی مرثیہ خوانی کی تاریخ اور یہ اس کی یہ جو ترویج کا جو انداز ہے، جس انداز سے مرثیہ خوانی یہاں پہ بر صغیر پاک و ہند میں ہو رہی ہے، اس کا سلسلہ کیسے جاری ہے؟ جی عمران بھائی، جیسا کہ تمام ناظرین اور آپ بھی ماشاءاللہ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں کہ جو سلسلہ مجالس کا تھا، جس کی بنیاد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رکھی، اور یہ سلسلہ جب ائمہ کے دور میں بھی رہا تو پورے واقعات کربلا شعر کی صورت میں پڑھے جاتے تھے. یہاں کے جب قافلہ اسیر رہا ہو کر مدینہ واپس آیا تو اس وقت بھی جو ندا دی گئی تھی وہ بھی ایک شعر کا تسلسل تھا، جس کی صورت میں ندا مدینہ میں گونج رہی تھی. یہ سلسلہ وہاں سے جاری ساری ہوا. اور جب اگر ہم بات کریں انڈو پاک کے حوالے سے تو باقاعدہ یہ سلسلہ اگر آپ کچھ 100 سال 150 سال پہلے چلے جائیں تو مجالس کا سلسلہ جو ہوتا تھا اس میں مرثیہ گو شاعر، جس میں بڑے نام، اگر میں غلط نہ ہوں تو میر انیس، مرزا دبیر، یہ وہ نام ہیں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. مرثیہ نگاری کے اندر جتنا کلام ان لوگوں نے لکھا وہ اس کے ابھی تک وہ مرثیے لوگ زباں زد عام ہیں اور لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں. مرثی کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں پورا واقعہ 70 بند 72 بند کے مرثیے ہوتے تھے، جس میں پورا ایک واقعہ قلم بند ہوتا تھا، فضائل سے لے کے مصائب تک کا سلسلہ ہوتا تھا. پوری ایک مجلس ایک کوزے میں بند کرنے کا جو نام تھا وہ مرثیہ نگاری کے صورت میں سامنے آیا. اور ایک وقت وہ تھا، کیونکہ میں بتانا چاہوں گا مرحوم شاعر حسینیت قیصر بہروی صاحب، جو کہ میری والدہ کے خالو بھی تھے، تو یہ سلسلہ ہم نے بچپن سے دیکھا اپنے گھر میں. تو کیونکہ وہ خود ماشاءاللہ مرثیہ لکھا کرتے تھے. اور اس وقت اگر اسلام آباد کے پرانے جو مومنین ہیں، بالخصوص کراچی سے لے کے اسلام آباد میں مختلف مجالس ہوا کرتی تھیں جس میں صرف مرثیہ گو جو شاعر ہوتا تھا وہ اپنا پورا کلام بند کا پیش کرتا تھا.
سو یہ ایک سلسلہ الحمدللہ کراچی کے حوالے سے جب سبت جعفر صاحب کا نام کسی ڈھکا چھپا نہیں، انہوں نے ایک کاوش اپنے سر انہوں نے کی اور یہ بیڑا اپنے سر اٹھایا کہ الحمدللہ پوری دنیا میں ان کے شاگرد اس سوزخانی کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے ایک بستہ تیار کیا جس میں جو بڑے 72 بند کے مرثیے تھے ان میں سے بند سلیکٹ کر کے ایک مجلس کے لیے وہ بستہ تیار کیا گیا، تاکہ کیونکہ اب جو مجالس ہیں اس میں آپ 72 بند کے مجالس مرثیے جو ہیں وہ پورے بند عطا نہیں پڑھ سکتے. لہٰذا انہوں کی بہت بڑی ایک کاوش تھی کہ انہوں نے ان مرثیوں کو بہت مختصر کر کے پورا ان کو کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک بستے کی صورت میں منظر عام پہ لے کر آئے، اور آج ہم مختلف مجالس میں اپنے بازوؤں کے ساتھ وہ مرثیہ مومنین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور مولا کے جو مصائب ہوتے ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ. آپ بتا رہے تھے مرثیہ کے بارے میں. اب میں بڑھوں گا جناب حسن ہاشمی کی طرف. حسن بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ کلام جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر کیجیے. بسم اللہ. آغاز میں گرو سیدہ کی شان میں. بسم اللہ. عطا جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ، سبحان اللہ. کرم کی انتہا ہے فاطمہ، سبحان اللہ. حجاب کبریائی ہے، واہ واہ. کسی کی قبر رسائی ہے، کہ پردہ خدا ہے فاطمہ. کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور شعر دیکھیے گا. عطاؤ. وہ قول ہے مقالہ ہے، وہ معدن الرسالہ ہے، واہ 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 واہ. علی کی ہم نوالہ ہے، علی کی ہم پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پنجے تن سے مٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی. فقط اتنا نہیں، نبی کی بات بن گئی، علی کی بات بن گئی، پتا چلا کہ کیا ہے فاطمہ. سلامت رہے. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ. کیا کہنا. بہت خوب. جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، وصالتیں ولایتیں امامتیں ہدایتیں، شرافتیں نجابتیں طہارتیں شہادتیں، ماشاءاللہ. عبادتیں ریاضتیں، عبادتیں ریاضتیں، کرامت صداقتیں، ارے انہی کا تو صلہ ہے فاطمہ. سلامت رہے. جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ. بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ نے سنایا بی بی کی شان میں. حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ کے جس انداز سے آپ نے خوبصورت انداز میں کلام پڑھا، لگتا ہے ایسا ہے کہ باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے آپ نے. عمران بھائی میں شیئر کروں گا یہ بات، جتنے بھی حسین والے
پروگرام دیکھ رہے ہیں، جتنے مومنین دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گا، کیونکہ کچھ دوست ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کیا کرتے تھے، اور ان کو کچھ مومنین کو یہ جواب بھی ہے میری طرف سے۔ بچپن سے الحمدللہ گھر میں والدہ اور والد صاحب میری بچپن میں وہ اس میں مجھے درستگی کرواتے رہے ہیں وہ مجھ سے، کہ اس کلام کو ادائیگی کیسے کرنی ہے اور پڑھنا کیسے ہے، اور کس طرح کس حد تک اس میں سر کی کیفیت رہے، اور کس طرح وہ ایک کہتے ہیں وہ سارا مقصد جو ہے مولا کا ذکر ہے، اور اس پہ کوئی چیز حاوی نہ ہو۔ تو اس چیز کا انہوں نے مجھے درس دیا، اور ساتھ ہی تھوڑا سا یہ جو لحن ہے، لحن میرے ماموں پڑھا کرتے تھے، مرثیہ خوانی کرتے تھے، نوحہ خوانی کیا کرتے تھے، تو ہو بہو مشابہت بھی میری ویسی ہے۔ دیکھنے والے جتنے بھی میرے ہیں وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ بالکل ماموں پر گئے، تو آواز بھی تھوڑا سا ان سے ہی ملا ہے۔ اس کے بعد بچپن ہی سے والد صاحب نے مجھے مجالس میں پڑھانا، اور جتنے بھی پروگرامس ہیں بچپن ہی سے الحمدللہ مولا نے، پھر یہ سلسلہ آغاز شروع ہوا، پھر ایک کانفیڈنس بحال ہوا، پھر اس کے بعد اب تک مولا کا ذکر کر۔ ماشاء اللہ، باقاعدہ سے مطلب کتنا عرصہ ہو گیا حسن بھائی آپ کو باقاعدہ پڑھتے ہوئے؟ تقریباً باقاعدہ جو ہے مجھے 7 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا جی 7 سال ہو گئے۔ اگر میں یہ کہوں حسن صاحب کہ یہ آپ نے جو باقاعدہ جو نوحہ خوانی، یہ جو سلام گزار اور یہ منقبت اور یہ نعت گوئی جو ہے، اس کی تربیت اپنے باقاعدہ فیملی ممبرز جو ہیں انہوں نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ انہوں نے رہنمائی فرمائی، اور ہم ابھی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا باقاعدہ سروں کو جو علم ہے، جی جی جو 7 سر ہیں ان کی وہ تربیت؟ عمران بھائی کچھ ایسا بھی ہے کہ تھوڑا سا یہ تھوڑا کیا میں بالکل بائی گاڈ کہوں گا کہ یہ ایک گاڈ گفٹیڈ الحمدللہ ملا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں پھر اوپر سے یہ ذکر کے لیے مخصوص کر دی گئیں۔ جب مجھے یہ عطا ہوئی تو مجھے مطلب اس چیز کا پتہ چلا کہ یہ مولا کے ذکر کے لیے یہ مجھے ملا ہے، اور اس کو وقف بھی اسی ذکر میں کیا جائے تو اس کا اچھا استعمال رہے گا۔ تو میں کچھ اور بھی کر سکتا تھا، کیونکہ لوگوں نے کہا مجھے کہ آپ اس طرف آئیں، اس طرف آئیں، مگر جو مجھے بہتر لگا، جو حقیقی جو اس کا استعمال ہے وہ مولا کے ذکر میں۔ میں یعنی یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے اپنے جو تربیت ہے باقاعدہ یہ مولا کے ذکر کے لیے حاصل کی، مولا کے ذکر کی تربیت کے لیے حاصل کی۔ بچپن ہی سے بس وہ والد صاحب نے مجھ سے کہنا کہ یہ کلام آپ یاد کرو یا آپ مجھے سنانا، تو ایک مطلب کچھ پروگرامز ہوئے وہاں پر اچانک میں نے پڑھا، تو والد صاحب بھی خوش ہوئے کہ آپ کی آواز میں تھوڑا سا وہ چیز ہے کہ تم پڑھ سکتے ہو، آگے بڑھ سکتے ہو، تو انہوں نے مجھے ممبرز پہ میں جاتا رہا اور مجھے پڑھاتے رہے کہہ کر کے اس کو 5 منٹ دیں پڑھنے کے لیے، تو وہی 5 منٹ جو ہیں میرے اب کام آئے ہیں الحمدللہ۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں، کربلا تک مولا نے بلایا تو حاضری مولا کی بارگاہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، برادر آپ سلامت رکھیے۔ میں میسم بھائی آپ کی جانب بڑھوں گا۔ میسم بھائی ایک اور آپ سے جو ہے کلام سننا چاہیں گے ہمارے مومنین، تو عطا کیجیے ایک اور کلام۔ بسم اللہ۔ جناب سیدہ کے ایام ابھی پچھلے دنوں گزرے، اور ابھی بھی بہت سی جگہوں پہ میلاد کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ چند اشعار جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں اسلام کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی آنکھوں میں آنسوؤں کی گھٹا اور چاہیے، آنکھوں میں آنسوؤں کی گھٹا اور چاہیے، اے سیدہ تمہاری دعا اور چاہیے، بیمار و ناتوا ہوں دوا اور چاہیے، بیمار و ناتوا ہوں دوا اور چاہیے، ہاں چاہیے تو خواہ کہ شفا اور چاہیے،
دل باغ باغ ہو کہ یہ کہتا ہے ہر نفس عباس کے علم کی ہوا اور چاہیے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اور قابل غور شعر ہے. عطا کیجیے، عطا کیجیے. مختار لے چکے ہیں مگر اے میرے سبحان امام، اللہ. مختار لے چکے ہیں مگر اے میرے امام، ہر دشمن ازا کو سزا اور چاہیے. واہ 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 واہ. اور کیا کہنے، بہت خوب، بہت خوب. چاہیے. اور آخری شعر پیش کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ مالک جن جن مومنین کی گودی ہری نہیں مولا جلد ان کو بطفیل محمد آل محمد شہزاد علی اصغر کے صدقے میں جلد اولاد مدینہ کی نعمت سے نوازے. راہب ہی 7 بیٹوں پہ خاموش ہو گیا، راہب ہی 7 بیٹوں پہ خاموش ہو گیا، مولا تو کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے. جی کیا خوبصورت مصرع ہے. واہ واہ واہ. مولا تو کہہ رہے تھے بتا اور چاہیے. اے سیدہ تمہاری دعا اور چاہیے. کیا کہنے، ماشاءاللہ. یوسف صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جس خوبصورت انداز ہے ماشاءاللہ آپ نے تربیت کا اپنا حق ادا کر رہے ہیں مرثیہ خوانی کے حوالے سے، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری جو عزاداری کا جو انداز ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں مرثیہ خوانی کا شوق یہ کم ہو رہا ہے، ان کو سننے کا یا پڑھنے کا جو شوق ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ منقبت خوانی اور سلام گزاری کے حوالے سے نوجوان بہت شوق سے آگے آ رہے ہیں. تو کیا یہ ایسا ہے کہ یہ مرثیہ خوانی اس تھوڑا مشکل انداز ہے، یا اس کی تربیت کا جو مراحل ہیں وہ تھوڑے ڈیفیکلٹ ہیں، یا اس کی تربیت کا کوئی مناسب فورم نوجوانوں کو نہیں ملتا؟ جی عمران بھائی، اصل میں جو مرثیہ خوانی کی فیلڈ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں عموماً یہ ایک ایسی صفت ہے مرثیہ نگاری جس میں بازو ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، کم سے کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 لوگ مل کر ایک مرثیہ، کیونکہ اس کی جو بندشیں ہوتی ہیں اس میں طرز اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا 3 اور 5 یہ اصل میں جی یہ کورس مرثیہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی پڑھا جاتا ہے تو مین پڑھنے والے جو ہوتے ہیں مرثیہ خوان وہ بیچ میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بیچ میں بیسیکلی مین پڑھنے والا بیچ میں بیٹھتا ہے اور اس کے 2 بازو اس کے دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں. تو 2 بازو کے ساتھ یعنی منیمم 3 کے ساتھ آپ مرثیہ خوانی کر سکتے ہیں. ویسے تو مرثیہ پڑھنے کے لیے کسی 2 بازو کو بھی ہونا ضروری اس طرح سے نہیں ہے، ایک اکیلا بندہ بھی مرثیہ پیش کر دے تو اس کا حق تو ادا ہو سکتا ہے، لیکن جو سلسلہ اور روایت چلتی بھی آئی ہے اور وہ دیکھا گیا طریقہ کار جو دیکھا گیا، جو مرثیہ خوان بڑے بڑے نامور مرثیہ خوان گزرے تو ایک ٹیم ہوتی ہے پوری. اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اسلام آباد کے حوالے سے بات کریں، مرحوم عباس علی نقوی صاحب ان کے اب پسران پڑھ رہے ہیں، تو مرثیہ خوانی عموماً جو لوگ پڑھا کرتے تھے وہ اپنے بازو عموماً وہ گھر کے ہی بازو یعنی ان کے بچے ساتھ مل کے پڑھا کرتے تھے. تو فقدان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، بالکل ایک عرصے تک یہ چیز خاندان کی حد تک محدود رہی، لیکن پھر جیسا کہ میں نے نام لیا سبت جعفر زیدی صاحب، ان کے بالکل اسلام آباد میں سید محمد آصف زیدی ان کے ادارے کے نمائندگی کرتے ہوئے انہوں نے کافی یہاں پہ مومنین کے جو ہمارے مومنین ہیں ان کو اس کی تربیت دی، اور ماشاءاللہ اب اس وقت زیدی برادران سر فہرست ایک نام ہے کہ وہ بھی ماشاءاللہ 3 بھائی مل کر اب مرثیہ خوانی کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آصف زیدی صاحب کی گزر جانے کے بعد ان کے بیٹے سید علی حسنین زیدی، وہ میں ان کے ساتھ ہی آج کل مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیتا ہوں. لیکن یہ چیز آپ کی بالکل درست ہے کہ جو ہمارے جوان ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو جو مل کے چلنے کا جو کانسیپٹ ہے، کیونکہ اس میں ہوتا ہے ذمہ داری بھی بڑھتی ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں. سو
ایک ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا اور ایک انفرادی حیثیت سے چلنے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اور مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ جب ٹیم کے ساتھ چلیں. تو یہ شاید کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پہ بچے یہاں پہ نہیں آتے. اور دوسرا یہ کہ جو سکھانے کے حوالے سے کوئی ایز سچ اکیڈمیز وغیرہ یا یہاں پر وہ رواج اس طرح سے نہیں دیکھا گیا, کیونکہ اردو ادب میں مرثیہ خوانی کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور آپ یوں ہی دیکھیں تو سوز خوانی کے حوالے سے جتنا کام کراچی کے اور سندھ کے اندر ہوا ہے وہ شاید پنجاب میں ابھی اس میں اتنا زیادہ کام نہیں ہو سکا. ماشاءاللہ. اچھا, میں حسن بھائی آپ کی جانب اور میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ کربلا کا بھی سفر کیا, تو وہاں کا ایکسپیرینس تھوڑا سا سر جو ہے مومنین کو. بلکہ حسن صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو ٹکٹ انعام میں ملا. جی بالکل, نسیم کربلا سے یہ تفصیل ہاں بتائیے. جی بسم اللہ. جی اس سے پہلے کہ میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا. جب مقابلہ ہوا, جب میں نے پڑھا, اس کے 7 دن تک ہمیں بتایا نہیں گیا کہ آپ کو مطلب آپ کی کیا پوزیشن آئی ہے. تو 7 دن میں نے ہمیں اسٹے ملا. ہاں, آپ کا جو درجہ, آپ کو مطلب کس درجے پر ہیں, آپ کو پوزیشن 3 پوزیشنیں تھیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. تو 7 دن انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا اور جیسے ہی دن قریب آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ حسن آپ کو مبارک ہو کہ آپ ٹاپ 5 میں ہیں. تو پھر بھی تو ہاں, تو میں نے مولا کا شکر ادا کیا, اور ساتھ ہی ایک تڑپ تھی اور ایک آرزو تھی کہ مولا 5 میں اگر کیا ہی اچھا ہو کہ میں فرسٹ نمبر پر رہوں. تو سب کی یہی آرزو تھی, بس جس کی مولا نے بارگاہ میں قبولیت لکھی تھی اور آنا اسی نے تھا. اچھا حسن بھائی, یہاں سے میں ایڈ کروں گا, آپ کو تڑپ زیادہ اس بات کی تھی کہ مطلب کربلا جانا ہے یا فرسٹ پوزیشن کی تھی؟ نہیں سر, بات اصل تڑپ تھی کربلا کی. آپ کو پتا تھا, علم تھا کہ یہ ٹکٹ ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا جب میں مقابلے میں گیا ہوں کہ وہاں کربلا کا ٹکٹ ہے. مجھے یوں تھوڑا سا اندازہ تھا کہ وہ مطلب لیپ ٹاپس وغیرہ اور یہ وہ چیزیں ملیں گی, تو اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں تھا. بعد میں پھر انہوں نے خدام تھے عراق کے جو کربلا کے, تو انہوں نے بات کہی کہ ہم کربلا کا ٹکٹ دیتے ہیں, ہم 10 کربلا کے ٹکٹ دیں گے. اس میں ایک خطاطی ہوگا جو ایک قرت میں جو فرسٹ آئے گا, اور جو نعت میں منقبت میں وہ کیٹیگری انہوں نے رکھی ہوئی تھی. تو میری کیٹیگری جو تھی نعت و منقبت کی تھی. تو وہاں پر جب پڑھا تو اس وقت یہ عالم تھا کہ جب میں پڑھ رہا تھا لوگوں کی یہ پوزیشن تھی کہ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. میری تو ایک مولا کے ساتھ جو ایک ربط تھا وہ شروع تھا, تو عوام جو تھی وہ یوں نیچے منہ رکھ کر رو رہی تھی. مطلب یہ ایک اثر تھا, جو میری دل کی تڑپ تھی, دل کی آواز تھی, وہ اثر کر رہی تھی. تو اس کا یہ نتیجہ پھر جب ایک دن پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ حسن بھائی آپ یہ ربائی یاد کر لیں. مجھے سمجھ نہیں ہے, میں نے کہا کیا, کون سی ربائی بتائیں؟ کہتے ہیں یہ لکھیں کہ لے کے پیغام یہ آئی ہے نسیم کربلا, عشق سچا ہو تو پھر کرب و بلا دور نہیں. تو جب میں نے یہ بات سنی تو بے ساختہ میں گھبرا گیا اور مولا کا شکر ادا کیا. میں نے کہا مولا جو میں سوچ رہا ہوں کاش یہ سچ ہو. اور اگلے دن جب میں آیا تو اسٹیج پر اناؤنسمنٹ ہوئی, 5 لوگوں میں میں بھی کھڑا تھا. تو جب نام لیا تو بے ساختہ ہی اسٹیج پر ہی سجدے پر گیا, مولا کا شکرانہ ادا کیا. وہ کیفیت, وہ سارا جتنے بھی عوام, جتنی بھی پبلک تھی, وہ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو, اور انہوں نے بعد میں ایسا استقبال کیا, انہوں نے اس طرح گریے کے ساتھ مجھے استقبال کیا اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ مجھے درود سے نوازا. پھر وہ اسی سائے میں الحمدللہ مولا نے پھر جب کربلا, اسی 1 مہینے کے بعد, 1 مہینے کا پروسیجر تھا جس میں میں نے پاسپورٹ جمع کروانا تھا سب, تو اس کے بعد کربلا جانا ہوا. میں پرسنلی بات شیئر کروں گا کہ جب میں ملتان سے اسلام آباد آیا ہوں زہر بھائی, مجھے بہت دقت ہوئی ہے, مگر جب میں یہاں سے کربلا گیا ہوں تو مجھے یقین کریں ایسا لگا کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوا, اور میں بیٹھا ہوں اور میں وہاں اچانک. اچھا حسن بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ نے جو فائنل کمپٹیشن میں جو کلام پیش کیا تھا تو مومنین کو وہ سنائے عطا کی, جہاں وہ نسیم کربلا میں جب فائنل آپ کی کمپٹیشن میں جو کلام تھا. وہ نعت کے اشعار تھے, میں وہ نعت ہاں وہ تھوڑی سی پیش کیے دیتا ہوں. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. خوشبو ہے دو عالم میں تیری
چیدا کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو 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 ہے دو عالم ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے حسن صاحب آپ کی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لیے. ناظرین، کسی بھی حسین والے کے لیے اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے جو حسن بھائی نے انعام پایا. مولا حسین کی زیارت، حسین والے، یہ سب حسین صدقہ کی بھی حسین بارگاہ کا، میں. حسین والے یہ سب صدقہ ہی حسین والوں کا ہے، امام حسین کا ہے، حسین والوں کے لیے. بے شک، تو بے یہ شک. اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے حسین والے، یہ اس کے پلیٹ فارم سے ہی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ہونے بھی یہیں سے، یہ حق بھی یہی بنتا ہے. کیا میں دنیا بھر کے حسین والوں سے عرض کروں گا کہ حسین والوں کی حوصلہ افزائی اس سے بڑھ کر کیا حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ یہاں جو حسین والے آتے ہیں، مولا کے ذاکر، مولا کے منقبت خوان، نوا خوان، شاعر، ان کو حسین کے دربار میں حاضری کا موقع دے دیا جائے. ذرا سوچئے گا. میسم بھائی آپ کی جانب آؤں گا اور ایک اور کلام عطا کیجیے. بسم اللہ. جی میں بالکل اپنا ایک کلام آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن قبل اس کہ میں ایک جو بات عمران بھائی بھی کر رہے تھے، میں چاہوں گا کہ ایک یہ پلیٹ فارم اگر ملا ہے تو کچھ بات میں بھی اسی گزارشات کے پیش کرنا چاہوں گا کہ یقین جانیے یہ سلسلہ جو ہمارے درمیان محبتوں کا ہے، اتحاد کا ہے، وہ صرف مولا کی وجہ سے ہی ہے. آج ہماری اگر پہچان ہے اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری پہچان حسین والوں کے نام سے ہو رہی ہے، ورنہ کیا ہماری حیثیت، کیا اوقات. تو میں جو عمران بھائی نے گزارش کی، میں آپ نے جیسا کہ ابھی ایک بہت بڑا نام جناب ریحان اعظمی، جس طرح سے انہوں نے خدمات کی اور جس طرح سے اس دنیا سے وہ گئے، ان کے حالات سب کے سامنے پیش نظر تھے. دیکھیے وقت انسان کا گزر بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے مومنین موجود ہیں. تو یہ اس پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ حسین والے ایسے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ان حسین والوں کے ساتھ قدم بقدم یہ سفر آگے بڑھاتے چلے جائیں. بہت خوب کیا، بہت خوبصورت میسج دیا ماشاءاللہ. سلامت میں رہے آپ. جناب شکیل اختر صاحب اسلام آباد کے مشہور مجلس ماشاءاللہ مقرر بھی ہیں، حدیث خوان ہیں، اور ماشاءاللہ سے وہ خود شاعر کی بہت خوبصورت کلام لکھتے ہیں. ان کا ایک کلام میری نظروں سے گزرا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے بس آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. مل کے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیدہ کو خراج ہے ماتم، سیدہ کو
خراج ہے ماتم، سیدہ کو خراج ہے ماتم، سیدہ کو خراج ہے ماتم، کربلا کا مزاج ہے ماتم، کیا کہنے ماشاءاللہ، سیدہ کو خراج ہے ماتم، سانس سینے میں جب الجھتا ہو، سانس سینے میں جب الجھتا ہو، اس کا واحد علاج ہے ماتم، کیا کہنے ماشاءاللہ، سیدہ کو خراج ہے ماتم، ایک علی کی ولا حسین کا غم، ایک علی کی ولا حسین کا غم، کیا حسین امتزاج ہے ماتم، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ کو خراج ہے ماتم، ایک مظلوم کو سلامی ہے، ایک مظلوم کو سلامی ہے، یہ جو گھر گھر میں آج ہے ماتم، بے شک بے شک بے شک بے شک، سیدہ کو خراج ہے ماتم، خوف و دہشت کی سرزمین پہ شکیل، خوف و دہشت کی سرزمین پہ شکیل، ایک کھلا احتجاج ہے ماتم، سیدہ کو خراج ہے ماتم۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت کلام شکیل اختر صاحب کا، بہت بے لوث عزادار ماشاءاللہ خطیب اہل بیت، بہت خدمات ہے راولپنڈی، اسلام آباد اور ایک اس کی گرد و نواح کے مومنین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کتنے بے لوث اور اپنی مولا کی خدمت کے لیے پیش رہنا، بہت خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ میری خواہش ہے شکیل بھائی اگر ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور وقت سے نوازیے گا، پروگرام حسین والے میں ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اور اب ہمارا سیگمنٹ ہے ننھے حسین والے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے حسین والے شجاع عباس۔ تو جی شجاع عباس، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو کیا سنانے جا رہے ہیں آج ہمیں؟ آج میں امام حسین کے فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ، تو اجازت ہے؟ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، جس کی خاطر یہ کائنات بنی، وہ تو نانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ
میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ جو زمین سے اناج اگتا ہے، جو زمین سے اناج اگتا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، میرے گھر میں چراغ جلتے ہیں، آنا جانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ ماشاء اللہ بیٹا، بہت خوب پڑھا ماشاء اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عباس ہاشمی صاحب۔ حسن بھائی، اب میں آپ کی جانب پڑھوں گا، اور ایک دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ ننھے حسین والے ہم نے شروع کیا، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی آپ نے میسیج دینا ہے کہ ریاضت کس طرح کریں، بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا، اور ہمارے یہ شجاع عباس کو بھی گائیڈ۔ بسم اللہ۔ بالکل، یہ جو آج کل زہیر بھائی بچوں کی یہ جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، یہ قابل داد ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ ممبر پر آتے ہیں اور آپ اپنا کانفیڈنس جو ہے آپ اس کو پورا کر جاتے ہیں، پڑھ جاتے ہیں اس کلام کو، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ قابل داد ہوتی ہے۔ تو میرا پیغام جو ہے ان والدین کو ہے کہ جن کے ماشاءاللہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور اپنی اولاد کو جہاں ہم ہر تربیت دیتے ہیں، اچھی سے اچھی تربیت دیتے ہیں، اس میں ایک تھوڑی سی ایک اضافی ایک اور ہو جانی چاہیے کہ مولا کا ذکر کرتے ہیں، مولائی ہیں، تمام حسین والے ہیں، تو اپنے بچوں کو ہم اس چیز کی طرف بھی لے کر آئیں، ان کو لحن کی طرف منقبت، ادائیگی کس طرح کرنی ہے، تلفظ کیسے کہنا ہے، اور پڑھنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ایک باقاعدہ ایک تربیت ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ ایک باقاعدہ ایک علم ہے، اور یہ سوچ کر کہ محمد وآل محمد کا ذکر جتنی خوبصورتی سے کریں گے، اتنا ہی یہ مولا کے لیے، مولا ہمیں اتنا ہی سراہیں گے، اور مولا کی نظر میں ہم اتنے ہماری قبولیت ہوگی۔ تو میں ان والدین سے مخاطب ہوں کہ بچوں کو اس طرف تربیت ان کی کریں، ان کو منقبت خوانی اور مولا کا ذکر جیسے وہ کرتے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پالش ہونا چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ اس کے لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بچے تقریباً روز 1 سے 2 گھنٹے اس کو دیں، کلام منقبت کو، اور پڑھنا کیسے ہے، اونچی آواز کیسے لگانی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو کہ سر اور مقصد، یہ دونوں ایک مختلف چیزیں ہیں، ان میں جو ہے مقصد غالب رہنا چاہیے، سر اس کے لیے صرف اس کی خوبصورتی کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں یہ بھی دیکھنی ہیں، اور کیونکہ آپ جب مجالس میں جاتے ہیں، پروگرام میں پڑھتے ہیں، تو اس طرح آپ کے اندر اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تو یہی پیغام میرا ان کی۔ اور آج شجاع عباس ماشاءاللہ کیسا پڑھا؟ شجاع عباس ماشاءاللہ، میں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ یہ ہمت کر جانا یہی قابل داد ہوتی ہے۔ اس کے بعد کا جو پورشن ہے وہ ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ کانفیڈنس لیول ہوتا ہے، آپ نے کیسے بے ساختہ پڑھ دیا ایک کلام، تو اس کے بعد ماشاءاللہ یہ ایک اسٹیپ اس نے لیا ہے، تو مولا خیر کریں، اس کے بعد یہ جیسے اس کو تربیت ملے گی، یہ بہتر سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ہم بھی ہمارے سیگمنٹ کا مقصد بھی یہی ہے حسن صاحب، کہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، بہت ضروری نئے پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں حسین والے موجود ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ ان میں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو، اور وہ بچے جب اسٹیج پہ ہیں تو نہ صرف وہ اچھا کلام پڑھ پائیں بلکہ بہت خوبصورت کلام پڑھیں، بہت ان میں پڑھنے کا، ان میں سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔
تو اس میں آپ جیسے جو ماشاءاللہ مولا کی منظور نظر ثنا خوان ہیں، منقبت خوان ہیں، آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ان نوجوانوں کی تربیت کے لیے تھوڑا ٹائم آپ ضرور نکالا انشاءاللہ کیجیے۔ میں آپ سے بات عمران بھائی شیئر کروں گا کہ کسی حد تک انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں، کچھ دوست احباب ہیں، کچھ عزیز ہیں، انہوں نے ہم میرے ذمہ کچھ ڈیوٹیز لگائی ہیں تو ابھی تک وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ کچھ بچے ہیں جن کو تربیت دی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اس معاملے میں جتنا ہو سکے گا میں حاضر ہوں۔ جناب سید، آپ کے جو ہے ان کی آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آخر میں آپ کا میں حسن بھائی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا پروگرام کو، آپ کے ساتھ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور ہدایت ٹی وی کا اور حسین والوں کا۔ میں دعا گو ہوں کہ خدا بند عالم ہدایت ٹی وی اور آج حسین والا یہ جو ایک منچ ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں زہر بھائی، آپ یوٹیوب پر بھی دیکھتا ہوں، آپ کی محبت بہت اچھا ماشاءاللہ رسپانس جا رہا ہے، اور میں اس کو باقاعدہ میں بھی دیکھتا ہوں، اور دعائیں نکلتی ہیں کہ کیا خوبصورت مزاج ہے، کیا خوبصورت بیٹھک حسین والوں کی ایک بات کرنے کی نشست ہے، یہ ساری یہ ایک ذریعہ ہے، حسین والوں کی بیٹھک حسین ہے۔ والوں کے بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے یہ آپ بھائیوں کی محبت ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے تعاون سے یہ چل رہا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلتا رہے گا۔ تو پہلے سے بہتری کی طرف جا رہا ہے، تو میں دعا گو ہوں مولا ایسے ہی بہتری کی طرف رکھیں، اور مولا آپ سب کو کامیاب کریں، مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ کہ میں ایک دفعہ پھر میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے، اور ماشاءاللہ خوبصورت کلام آپ نے سنائے، آپ سے گفتگو اچھی ہوئی۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کسی اور حسین والے کے ساتھ بیٹھک ہوگی اور ان سے گفتگو کریں گے، آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے، ان سے کلام بھی سنیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے مجھے اور ملک عمران صاحب کو، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ حسین والے جہاں جہاں ہیں، پروردگار عالم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے